گورنمنٹ تو آنی جانی چاہیے. یہ ویسے بھی لوری لنگڑی گورنمنٹ ہے بیچاری, اٹس جسٹ مڈلنگ تھرو, روز گالیاں پڑ رہی ہیں, جوتے پڑ رہے ہیں. کیا رہ گیا اس گورنمنٹ کا سنبھالنے کا؟ میرا تو خیال ہے بہتر ہے کہ اناؤنس کریں الیکشن اور آگے جائیں. السلام علیکم. ان سائیڈ سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. آج کل مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کے ضمیر جاگ رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے, موروثی سیاست کے خلاف. پیپلز پارٹی کے بھی ایک سینیٹر کا ضمیر جاگا, مصطفیٰ نواز کھوکھر کا, انہوں نے استعفیٰ دے دیا. لیکن جو سب سے بڑا دھماکہ کیا ہے وہ سینیٹر مشاہد سید نے کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ یہ لولی لنگڑی حکومت ہے, یعنی اپنی حکومت کو ہی لولی لنگڑی کہہ رہے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روز جوتے پڑتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ الیکشن کروا دیں. اور میڈیا چینلز پر گفتگو کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں. تو سیاستدانوں کا حق اور سچ کیا ہے اور کیسے ان کا ضمیر جاگتا ہے؟ میرے ساتھ سینئر صحافی عدنان زیدی موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ سینیٹر مشاہد اللہ سید کا ضمیر اب کیوں جاگا ہے. زیدی صاحب, کیا اندرونی کہانی ہے آپ کے پیچھے؟ اچانک انہوں نے سینٹ میں خطاب کیا, ایک نئی بحث چھڑ گئی. دیکھیں, یہ مشاہد اللہ سید کی آپ اگر تھوڑی سی ان کی ایک سیاسی یا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ ہمیشہ ہر گورنمنٹ میں رہے ہیں, کسی نہ کسی گورنمنٹ میں ایک پرزا یہ رہے ہیں. اور ان کا یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کا اس وقت یہ سینیٹر ہیں 2018 میں, اور سینٹ کی آپ کو پتہ ہے کہ جو اس کا ٹینیور ہے وہ 6 ایئرس کا ہوتا ہے. تو اب آخری سال رہ گیا تو ضمیر تو جاگنا تھا. اور اصل چیز یہ ہے کہ ان کا یہ جو انہوں نے لیا ہے, قدم اٹھایا ہے, یا جو یہ بولے ہیں, انہیں اب خیال آیا ہے. پہلے تو آپ ان کے ایک بیک گراؤنڈ, سیاسی بیک گراؤنڈ پر چلے جائیں نا. یہ کس حکومت میں نہیں رہے؟ پرویز مشرف صاحب کے ساتھ یہ رہے ہیں, کاف لیگ کے ساتھ یہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خان صاحب کے دور میں بھی انہیں عہدے پر یہ فائز تھے. پھر یہ جیسے پارلیمانی تھے تو صحیح نا, ٹھیک ہے. دوسرا اب یہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ضمیر ان کا اس لیے جاگا ہے چونکہ ان کا 6 سالہ سینیٹر بطور سینیٹر جو ٹرنیور ہے وہ ختم ہونے والا ہے, یعنی مارچ 2024 میں یہ سینیٹر نہیں ہوں گے. کیا انہیں یہ لگ رہا ہے اب نئے سہاروں کی تلاش ہے, اور یہ لگنا شروع ہو گیا کہ مسلم لیگ نون آئندہ شاید مجھے بطور سینیٹر ٹکٹ دیتی ہے یا نہیں, اس لیے ضمیر جاگ رہا ہے؟ دیکھیں, یہ ایک جو مشاہد اللہ سید ہیں یہ ایک بہت انفارمیٹیو مین ہے, اور انہیں فیوچر کا پتہ ہوتا ہے کہ آگے کون سا اب جو ہے وہ ملک میں نظام بننے کو جا رہا ہے, کس کی حکومت آ رہی ہے اور کس کی اب جو ہے وہ نہیں رہے گی. تو ان کا جو یہ بیان, اگر تو مسلم لیگ نون فیڈرل میں ہی آتی تو میرا نہیں خیال کہ مشاہد اللہ سید یہ والا اس طرح اپنی حکومت کو لنگڑی لولی کہتے اور کہتے کہ جی آپ الیکشن میں جائیں اور یہ کروائیں. یہ بات تو بہت جسے کہتے ہیں کہ کون کر رہا ہے اس وقت تو یہ ساری بات تحریک انصاف کا ضمیر جاگنا چاہیے تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جو 2018 کے جب الیکشن تھے تو اس روز انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, تو وہ بھی پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے, انہوں نے کوئی کھل کر بات نہیں کی. اگر ان کا ضمیر جاگنا چاہیے تھا تو جاگتا 2019 میں, جاگتا 2020 میں, جاگتا رجیم چینج میں, اور اپنی پارٹی کو وہاں پر کہتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ جو مہنگائی ہے وہ آپ کے ساتھ آج ہے. محسن کون سچ پورا بولتا ہے؟ یا تو پھر سب سچ بولے نا. تو یہ مسلم لیگ نون کا بھی ویسے علاج ہے کہ ایک بندہ کاف لیگ میں رہا, جب وہ کاف لیگ پہ زوال, پہلے نون لیگ میں رہا, پھر کاف لیگ میں, جب کاف لیگ پہ زوال آیا تو آپ نے جو ہے انہیں سینیٹ کا ٹکٹ دے دیا نون میں. تو آنے والے اب انہیں بھی دیکھنا چاہیے. مسلم لیگ نون کا علاج تو یہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ کس بنا پر انہوں نے مریم نواز کو یہ تمام تر اختیارات دیے ہیں, مجھے بتائیں. لیکن مریم نواز کے حوالے سے معذرت کے ساتھ ایک, ہم تو وہ جاتے رہے ہیں, آپ بھی جاتے رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت جیل کے باہر یا نیب کے باہر, اگر نہیں ذاتی کے علاوہ بھی جب مسلم لیگ نون کی پوری قیادت تھی, مزاحمت کی جو علامت مریم بن کے آئی ہیں, اس کو تو آپ ڈینائی نہ کریں. یہ جو ریلیف ملا مسلم لیگ نون یعنی مریم کے انکلز کو, کس کی وجہ سے ملا؟ جب کوئی باہر نہیں نکلتا تھا تو کون باہر نکلی؟ باقی یہ تو چلو باہر نکلی ہیں, اور باقی جو جیلوں میں رہے ہیں کون؟ شاہد خاقان عباسی, ٹھیک ہے, ان کا بولنا بنتا ہے, ٹھیک ہے, بنتا ہے. سعد رفیق بولے لیکن پھر خاموش ہو گئے, ٹھیک ہے. مفتاح اسماعیل کیا وہ نہیں گئے؟ ابھی یہ جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنی تصویریں شائع کی ہیں سب نے, مسلم لیگ نون نے, کہ ہم لوگ فلاں 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 جو ہے وہ جیلوں میں رہے ہیں. مفتاح کی کہاں تھی تصویر؟ صاحب لاسٹ میں بڑے سینئر صحافی ہیں, اور آپ کا المیہ بھی
کچھ یہ ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کو ختم نہیں کرتے، غیر جانبدار رہتے ہیں، کسی سیاسی جماعت یا رہنما کی سائڈ نہیں لیتے، جو بات ہوتی ہے وہ ہمارے ویورز تک پہنچاتے ہیں. ہم آپ کی رپورٹنگ کے بھی کر رہے ہیں، بہت سینئر ہیں آپ ہم سے، عمران خان کو 2011 سے آپ کور بھی کرتے آ رہے ہیں. یہ بتا دیں کہ اب کیا ہے کہ یعنی جب کوئی حکومت میں نہیں ہوتا تب یہ سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جب حکومت میں ہوتے ہیں تب عوام یاد نہیں رہتی، تب ضمیر نہیں جاگتا، تب حق بات نہیں کہتے. آپ کو ایک بات بتاؤں، سیاست دانوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے اس ملک کی خاطر، سب ایک پیج پر آ جائیں گے. اور اگر یہ کر گئے، اب یہ بڑی آپ کی لمبی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ آپ بے نظیر کے دور سے اگر آپ شروع ہوں تو یہ جو عمران خان اس وقت چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، بے نظیر نہیں چاہتی تھی، بے نظیر سے پیچھے چلے جائیں، بھٹو نہیں چاہتا تھے، ٹھیک ہے، نواز شریف پہلے کے بعد چھوڑ دیں، جب دوسری دفعہ مشرف صاحب نے انہیں آؤٹ کیا وہ نہیں چاہتے تھے، مجھے بتائیں، عمران خان صاحب نہیں چاہتے تھے، سب چاہتے ہیں. نہیں تو اب مسئلہ یہ ہے، سارے جو قیادت ہیں یہ بڑی تینوں جماعتیں ہیں، ان کے لیڈران یا قائدین چاہیں بھی، لیکن گرینڈ ڈائیلاگ کی اچھا یہ شاہد خان عباسی کا اٹھ کے آنا، مفتاح اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکھر، مشاہد اللہ سید، پھر پی ٹی آئی میں بھی اس طرح کی آوازیں ہیں، جس طرح چودھری پرویز لائی کا بھی بیان ہے کہ عمران خان کو سمجھنا چاہیے، سسٹم کو چلنا چاہیے، ہم اسمبلیاں نہیں توڑنا چاہتے تھے، رولز آف بزنس طے ہونے چاہیے. تو یہ کیا آنے والے دنوں میں کوئی نئی کنگز پارٹی بنتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں؟ چودھری نثار کا بھی اچانک انٹرویو آنا اور یہ اشارہ دینا کہ عمران خان میرا دوست ہے، اچھا نبھایا میرے ساتھ، لیکن میں انہیں پی ٹی آئی جوائن نہیں کروں گا، لیکن میں ابھی سیاست سے کنارہ کش نہیں ہو رہا، میں تیاری کر رہا ہوں. یہ کیا ہے زیدی صاحب؟ کوئی بعید نہیں ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں اس طرح جماعتیں بنتی رہتی ہیں، لیکن اس کو پھر اصل دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو سرپرستی کون کرے گا اس کی، ٹھیک ہے. اس وقت یہ جتنے بھی آپ کے سامنے یہ 4-5 نام ہیں، مفتاح ہو گیا، یہ شاہد خاقان عباسی ہو گئے، اور یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہو گئے، چودھری نثار ہو گئے، یہ لوگ اپنی سیٹس تو نکال سکتے ہیں، لیکن آیا یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ کوئی پارٹی بناتے ہیں تو کیا ان کو عوام اتنا اعتماد دے گی. گو کہ اگر آپ ان تمام کی کریڈیبلٹی دیکھیں، سیاسی اختلافات آپ ان سے کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کی کسی نہ کسی طور پہ کریڈیبلٹی ہے. اور جو اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنی ہی پارٹیز کے خلاف، جسے کہتے ہیں کہ موروثی سیاست کے خلاف اسپیشلی میں کہوں گا کہ آواز اٹھائی ہے، تو یہ پاکستان میں بہرحال ایک چینج ہو رہا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ہیومن رائٹس کے ایشو پر آواز اٹھائی تھی، یہ بنا تھا موروثی سیاست کے خلاف. موروثی سیاست آپ دیکھیں، اسے جب بلاول کا ترجمان بنایا تو اس نے تب بھی تو ریزائن کیا تھا نا، کسی بھی بنا پر کیا ہو. وہ پارٹی کی پیپلز پارٹی اتنی کوئی چھوٹی جماعت نہیں ہے کہ آپ اور بلاول کا ترجمان جو ان کا چیئرمین ہے پارٹی کا. بہت شکریہ زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ہمارا اس ویلاگ کا مقصد صرف یہ تھا کہ اچانک خاص طور پر سینیٹر مشاہد اللہ سید کا ضمیر کیوں جاگا ہے، کیونکہ ان کی سینٹ شپ ختم ہونے میں صرف 1 سال رہ گیا ہے. ضمیر جاگنا ہی تھا تو رجیم چینج کے وقت جگا لیتے اور سچ بتا دیتے قوم کو، تاکہ آج مہنگائی کا یہ طوفان نہ آتا اور الیکشن اس وقت ہو چکے ہوتے. اگر ضمیر جاگنا ہی تھا یا جگانا ہی تھا تو 2018 کے الیکشنز کے فوری بعد جگاتے کہ بھائی جان یہ دھاندلی ہوئی ہے، یا یہ حکومت مسلط کی گئی ہے، یا یہ آگے سسٹم نہیں چل پائے گا. اب ضمیر جاگا ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ جب آپ اس طرح کے لوگوں کو پارٹی میں لیتے ہیں تو 100 دفعہ سوچ لیا کریں کہ ڈیمیج تو نہیں کرے گی، یہ ایک پارٹی کا المیہ نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کی، ایسے سیاستدانوں کی جو موومنٹ ہے، قوم کو بھی میں یہ کہوں گا، اپنے سننے والوں کو بھی، کہ ضرور دیکھیں زبان اور بیان. یہ سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو ہر حکومت کا حصہ رہتے ہیں. سیاست سے آنے سے پہلے ان کے اثاثے دیکھ لیں، اور جب سیاست میں آئے تب ان کے اثاثے دیکھ لیں. آپ کو عیاں ہو جائے گا کہ سسٹم کے پروردہ کون ہے اور سسٹم کو کون تبدیل نہیں ہونے دینا چاہتے. اللہ حافظ.